نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان دیا گیا اور اس ماہ مقدس کے اندر اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے بخشش کا ایک بہانہ تلاش کیا۔ نزہت المجالس میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو انہیں ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ تو یہ رب کی طرف سے ایک بخشش کا بہانہ ہے کہ میرا بندہ اس ماہ مقدس میں عبادت کرے گا اور اس عبادت کا صلہ میں اسے بخشش کی صورت میں عطا کروں گا۔ سامعین محترم، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے تو بہت سارے فضائل ہیں۔ اس طرح حدیث مبارکہ پہلے بھی آپ نے سماعت فرمائی کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو عبادت کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، رات کو قیام کی صورت میں ہو، پنجگانہ نماز کی صورت میں ہو، تسبیحات کی صورت میں، روزہ دار ویسے ہی خاموش بیٹھا ہو تو عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ روزے کی برکت ہے۔ عام روٹین میں ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا اپنی زندگی بچانے کے لیے کھاتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے، لیکن قربان جاؤ کہ ماہ مقدس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ تم سحری کھاتے ہو، یہ سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری برکت ہے، برکت والا کھانا کھایا کرو، کھانا کھایا کرو۔ یہ تو ماہ مقدس کے روزے رکھنے کے تو فضائل ہیں، اور اگر کوئی بندہ روزے نہ رکھے اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ الترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت نقل فرمائی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے، وہ شقی ہے۔ اللہ پاک نے اسلام میں 4 چیزیں فرض فرمائی ہیں۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، بیت اللہ شریف کا حج یہ فرض ہے۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں، اور جو ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے بقیہ 3 چیزیں ان سے کسی کام نہ آئیں، اور جب تک کہ وہ تمام کو ادا نہ کرے۔ اس کی آسان مثال یوں سمجھیں کہ 4 ستون ہیں یہ اسلام کے، اور 3 ستونوں کے اوپر عمارت قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ چوتھا نہ ہو۔ جس طرح کمرہ بنائے 3 دیواریں بنا دے، چوتھی دیوار نہ ہو، چھت جو ہے کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ اور اسی طریقے سے فرمایا رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج بیت اللہ بھی فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان 4 میں سے 3 کو ادا کرے، ایک کو چھوڑ دے، فرمایا اسے بقیہ 3 اس کے کام نہیں آئیں گے، آپ جب تک کہ وہ 4 کو مکمل ادا نہ کرے۔ ہاں چوتھا جو ہے اس کے متعلق اتنا ضرور ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو حج فرض ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو اس صورت میں وہ فرض بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہ ایک واضح بیان فرمایا کہ ان 4 حقوق کا، 4 فرائض کا خیال رکھنا فرمایا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اگر ان 4 میں سے ایک کی لاپرواہی کرے گا 3 کو ادا کرے۔ میں مثال کے طور پر عرض کروں، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزہ چھوڑ دے تو فرمایا یہ 3 اس کے کام نہیں آنے والے۔ اس نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ نے تو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو کام رب نے حکم دے دیا، فرض کر دیا، اب
کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ آپ اسی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، ہماری یہ شکایات ہوتی ہیں کہ روزہ رکھنے سے بیماری ہوتی ہے، بیمار ہو جائیں گے، صحت کمزور ہوگی، بیماری بڑھ جائے گی، اور بہت سارے خدشات پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ علماء کرام نے تو روزہ رکھنے کے طبی فائدے بھی بیان فرمائے۔ فرمائے روزہ رکھنے سے بیماریاں بڑھتی نہیں ہیں، بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ فرمایا تفسیر سراج الجنان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ روزے سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یا روزہ رکھیں گے شوگر کی بیماری ہے تو اس میں اب ہماری شوگر بڑھ جائے گی، لیول بڑھ جائے گا تو بیماری بڑھے گی، جان جانے کا خطرہ ہے، لہذا ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ چھوڑ دیں۔ اب اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے شوگر کنٹرول ہوتا ہے، دل کی گھبراہٹ جو ہے یہ دور ہوتی ہے، ذہنی ڈپریشن، نفسیاتی امراض جو ہے یہ کم ہوتی ہیں روزہ رکھنے سے، اور معدے، جگر اور پٹھوں کی جو بیماریاں ہیں ان میں بھی کمی آتی ہے روزہ رکھنے سے۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ پہنچتا ہے، دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد پیدا ہونے کے اسباب جو ہیں امکانات بڑھ جاتے ہیں، امکانات بڑھتے ہیں اولاد کے۔ یہ روزے کے فائدے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ روزے رکھنے سے بیماریاں بڑھتی ہیں، ایسی کیفیت بالکل نہیں۔ اور اگر ہمیں بطور مسلمان کلمہ رسول اللہ کا ہم پڑھتے ہیں، اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہونا کہ رسول اللہ کا فرمان سچ ہے تو یقیناً کبھی کوئی بیماری ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تصوموا وتصحوا، فرمائے روزہ رکھو صحت پاؤ گے، روزہ رکھو تمہیں صحت ملے گی۔ اور یہ ہم نے اپنی طرف سے یہ کلیہ بنا لیا کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھتی ہے، لیکن ہمیں رسول اللہ کو فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو گے صحت پاؤ گے، بیماری بڑھے گی نہیں، بیماری ختم ہوگی۔ تو اس لیے اسلام کے اندر جو بھی چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، ہر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزا مقرر فرمائی۔ نماز ایک پڑھو گے 10 نمازوں کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھو گے 25 یا 27 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں پڑھو گے 500 نمازوں کا ثواب، یہ حد مقرر ہے۔ آپ فرمائے کہ ہاں تمہارے خلوص کے اندر، خشوع اور خضوع کے اندر جتنا اضافہ ہوگا میں اتنے فرمائے اجر بھی بڑھا دوں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، تم ایک نیکی کرو گے ایک کے بدلے 70 کا ثواب عطا کروں گا، نفل پڑھو گے فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، یہ حد مقرر ہے۔ لیکن جب باری آئی روزے کی، اللہ نے فرمایا تم روزہ رکھو، مولا اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں، آپ فرمایا اس کی جزا میں خود دوں گا۔ دونوں الفاظ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ اب یہ کسی کو نہیں معلوم کہ روزے کی جزا کیا ہے، وہ رب عطا فرمائے، اور رب جب اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے وہ تھوڑی سی چیز نہیں، اس کی رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں وہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو روزے کی جزا اتنی بڑی ہے اور روزہ فرض ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب روزہ فرض ہے تو بجائے اس کے کہ ہم بیماری کا بہانہ بنائیں، اور آج کل تو یہ کیفیت ہوتی ہے، صحت بھی اچھی بلی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، باجی بھوک برداشت نہیں ہوتی، یہ بھی ایک بہانہ بنا لیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دن میں ایک مرتبہ یہ چیز لازمی کھانی ہے، اگر نہیں کھایا تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اب کہتے ہیں جی ہماری تو طبیعت خراب ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، لہذا ہم فدیہ دیں۔ تو اس کے متعلق میں نے پچھلے جمعہ بھی مختصر سا مسئلہ عرض کیا تھا، اور آج کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میں نے مسائل پہ ہی گفتگو کرنی ہے تو لہٰذا پہلے اسی مسئلے سے ہی شروع کرتے ہیں کہ کون بندہ روزہ چھوڑے کس وقت وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ ہم نے تو تھوڑی سی بیماری آئی روزہ چھوڑ دیا اور کہا جی فدیہ ادا کر دے تو ہمارے روزے ہو جائیں گے،
تو فدیہ دینے کی کیفیت کیا ہے، کس وقت فدیہ دے سکتے ہیں، کس وقت نہیں دے سکتے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 547 تا 549 آپ نے اس جلد میں اس مسئلے کی وضاحت فرمائی کہ کون روزے کے بدلے فدیہ کب دے سکتا ہے۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں طاقت نہ ہونا ایک تو واقعی ہوتا ہے کہ طاقت نہیں ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور ایک کم ہمتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کم ہمتی اگر ہے کہ دل نہیں باندھ رہا، ہمت نہیں ہو رہی کہ روزہ رکھوں گا پتہ نہیں کیا ہوگا، سارا دن برداشت نہیں کر سکوں گا کہ نہیں، یہ ہمت چھوڑ بیٹھا ہے، فرمائے اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر اس وجہ سے روزہ چھوڑا تو گناہگار بھی ہوگا، قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اکثر اوقات شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم سے یہ کام ہرگز نہیں ہو سکے گا، اور کریں گے تو مر جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے۔ پھر جب خدا پر بھروسہ کر کے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، بندہ وہ کام کر بھی لیتا ہے، نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ معلوم ہوا کہ وہ شیطان کا دھوکہ تھا، شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا، اور یہ ہمیں ہمت جو طاقت دینی ہے وہ رب نے عطا کرنی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ 70-75 سال کا فرمائے بزرگ ہوں، بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جن کی عمر 80 سے بھی اوپر ہے، روزے رکھتے ہیں، صحت بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، تراویح بھی ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے دیکھے جو 25-30 سال کے، 40 سال کے، صحت تو ہے ماشاءاللہ لیکن ہمت نہیں باندھ رہے، ہمت نہیں ہے۔ اب اسی ہمت نہ ہونے کو ہم نے بیماری بنا لیا اور کہتے ہیں جی ہمت نہیں ہے، بیماری ہے، تکلیف بڑھ جائے گی، لہٰذا اب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، جی ہم اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ تو اس صورت میں ایک تو یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچ کر پہلے اپنی جان پہچان یعنی کہ جانچ پڑتال کرنی ہے کہ واقعتاً کوئی بیماری ہے یا نہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض کو گرمیوں میں روزہ رکھنے کی واقعی طاقت نہیں ہوتی، گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر سردیوں کے موسم میں وہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ اور تو اب صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک گرمیوں میں آ گیا، تو اب گرمیوں میں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی بھی وجہ سے تکلیف ہے، کمزوری ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، گرمی برداشت نہیں ہوتی، لیکن سردیوں میں آسانی سے رکھ سکتا ہے، تو اب اس کے لیے فرض یہ ہے کہ وہ سردیوں میں روزے پورے کرے، سردیوں میں روزے رکھے۔ رمضان میں اس کو گرمیوں میں اجازت ہے، چھوڑ دے، آپ سردیوں میں روزے رکھے۔ اب وہ فدیہ نہیں دے سکتا، وہ کہے کہ آپ میں فدیہ دے دوں بس میرا جان چھوٹ جائے گی، ایسی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ سردیوں میں روزے رکھے گا، اس پر فرض ہے۔ اور تیسری بات کہ ان میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لگاتار نہیں رکھ سکتے۔ اب رمضان کے روزے تو لگاتار ہیں، 30 روزے لگاتار ہیں، اب بعض بندے ہیں بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے ایسی کہ لگاتار نہیں رکھ سکتے، 2 روزے رکھے پھر اب طبیعت نہیں ہو رہی، تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اب 2 رکھے 1 چھوڑ دیتے ہیں، پھر 2 رکھے 1 چھوڑ دیا، اس طرح رکھ سکتے ہیں رات میں، اور باقی جتنے رہ گئے وہ بعد میں رکھیں، وہ بھی اسی طریقے سے چھوڑ کے رکھیں، پھر رکھ لیں، پھر چھوڑ دیں، پھر رکھ لیں، تو یہ تعداد 30 کی پوری کرنی ہے۔ اگر اس انداز سے بھی روزے رکھ سکتا ہے تب بھی وہ فدیہ نہیں دے سکتا، اس پر ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے، ضروری ہے وہ روزے رکھے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جس جوان یا بوڑھے کو کسی بیماری کے سبب ایسا ضعف ہو کہ ایسی کمزوری ہو کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، انہیں بھی کفارہ دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بیماری جانے کا انتظار کریں۔ پتا ہے کہ یار علاج چل رہا ہے، مہینے بعد 2 مہینے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تو اب اس کے لیے بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ بھی فدیہ نہیں دے سکتا، فرمایا وہ بھی انتظار کرے بیماری کے جانے کا، بیماری ختم ہو جائے پھر روزے رکھے، پھر روزے رکھے۔ اگر گرمی میں بھی روزے نہیں
نہیں رکھ سکتا، سردی میں بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ کمزور ہے، لگاتار بھی نہیں رکھ سکتا، وقفہ کرنے سے پھر بھی نہیں رکھ سکتا، یہ ساری کیفیات ہیں، پھر اس صورت میں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، پھر وہ فدیہ ادا کرے۔ تو اب فدیہ کس کے لیے ہوا؟ جو نہ رمضان میں رکھ سکتا ہے، نہ سردیوں میں، نہ گرمیوں میں، نہ لگاتار رکھ سکتا ہے، نہ وقفے سے رکھ سکتا ہے، کوئی بھی کیفیت ایسی نہیں جس میں وہ روزہ رکھ سکے، ایسی کمزوری ہے یا اتنا بڑھاپا ہو چکا ہے، تو اب اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ باقی جتنی بھی صورتیں پیچھے بیان ہوئی، کسی بھی صورت میں فدیہ نہیں دے سکتا، بلکہ روزے رکھے گا، روزے رکھے گا۔ روزہ فرض ہے تو اب اس کی کیفیت کو بھی سمجھنا ہوگا نا، تو اس لیے اور ایک بات تو یہ مسئلہ تھا، واضح ہوا کہ فدیہ کون دے سکتا ہے؟ ایسا بوڑھا ضعیف بندہ جو بالکل روزے رکھ ہی نہیں سکتا، تو اب یا ایسا نوجوان کمزور ہے، بیماری ہے، کسی سبب سے نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ دوسری بات، ہم سے اکثر ایک غلطی ہوتی ہے، بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ صبح سحری کا ٹائم ختم ہوا، ادھر سے سائرن بجا اور کہتے ہیں جی ابھی اذان تو نہیں ہوئی، کھانا کھا لے، کھانا کھا لے، اذان سے پہلے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، جب اذان ہوگی تو سحری بند کر دیں گے۔ تو کیا روزہ رکھنے کے لیے فرمائے کہ سحری کرنے کے لیے یا روزہ یعنی کہ بند کرنے کے لیے یا صبح شام کو افطار کرنے کے لیے آزان ضروری ہے؟ آزان ضروری ہے؟ تو یہ مسئلہ بارہا پہلے بھی آپ نے سماعت فرمایا، اس کی وضاحت جو ہے وہ یہ کہ روزہ سحری ختم کرنے کے لیے یا افطاری کے لیے اب آزان ضروری نہیں ہے، کیونکہ طلوع سحری کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے، طلوع آفتاب یعنی طلوع صبح صادق جو ہوتی ہے، سحری کا ٹائم اور صبح صادق کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہے، وقت ہے، ادھر سے سحری کا ٹائم ختم ہوا، فوراً آزان کا وقت شروع نہیں ہوتا، آزان کا وقت شروع نہیں ہوتا، سحری کا ٹائم پہلے ختم ہوتا ہے، اور اس میں فقہائے کرام نے بلکہ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی، کم سے کم 7 منٹ، فرمائے 7 منٹ کا وقفہ، بعض علماء نے 9 منٹ کا وقفہ لکھا، اور بعض نے فرمایا کم سے کم 5 منٹ کا وقفہ ہونا ضروری ہے، ٹائم ختم ہونے اور اذان کے درمیان، اذان کے درمیان۔ اب سحری کا ٹائم تو پہلے ختم ہو رہا، اور بندہ اگر اذان تک کھاتا رہے کہ اذان ہو رہی ہے اب کھانا بند کر دیا، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں اگر وہاں تک کھاتا رہا اب اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ نہیں ہوا، فرمائے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے گا، قضا کرے گا۔ اور اگر غلطی سے ایسا ہوا، اسے معلوم نہیں تھا، کیلنڈر نہیں تھا اس کے پاس، ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور کھانا کھا رہا تھا، ادھر سے اذان شروع ہو گئی، اذان شروع ہو گئی، تو اب علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس پر فرمائے کہ روزہ اس کا یہ نہیں ہوگا، اب اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا، اس روزے کی وہ قضا کرے گا، قضا کرے گا۔ تو اس لیے فرمائے کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب سائرن بجتا ہے کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اس وقت سحری کا ٹائم بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے کھانا کھانا فرمائے کہ منع ہے، اور اگر کوئی کھائے گا کہ یار اذان کا ٹائم ابھی پڑا ہے تو کھا لے، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلی اور ادھر سے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب کہتے جی ہم نے تو سحری کی ہی نہیں ہے، کھانا کھایا ہی نہیں ہے، تو اب روزہ کیسے رکھیں؟ کیا روزے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے؟ یہ ضروری واجب یا فرض تو نہیں ہے، البتہ سنت ہے، سنت ہے، فرمائے کہ سحری کرنا سنت ہے، اور اگر آپ نے سحری نہیں کی، ادھر سے ٹائم ختم ہو گیا، اسی طرح ہی آپ نے نیت کر لی روزے کی، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا۔ آپ فرمائے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سحری کریں گے تو روزہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں، سحری کرنا سنت ہے،
سنت کا ثواب ملے گا اور دن بھی اچھا گزرے گا، سارا دن صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے تو اس کے لیے قوت ملے گی سحری کرنے سے، اور ایک تو قوت ملے گی، دوسرا سنت پہ عمل ہوگا۔ اور اگر کسی نے سحری نہیں کی تو اس صورت میں روزے کی نیت کر لے، روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح شوگر کا مریض ہے، اس کے لیے ایک سوال تھا، شوگر کا مریض ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، کیا روزے کی حالت میں وہ انسولین کا انجیکشن لگا سکتا ہے اور اس کا روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا اس سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ یہ مسئلہ میں عرض کرتا ضرور کہ فتاوی اہل سنت اس کی قسط نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 10 ہے، جس کے اوپر علماء کرام نے بیان فرمایا روزہ دار اگر شوگر کا مریض ہے تو وہ انسولین کا انجیکشن لگا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی عام طور پہ روزے کی حالت میں بیمار ہو گیا، بیماری اتنی بڑھ گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب انجیکشن کے بغیر فرمائے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے اس کا، تو عام روٹین میں بھی چاہے وہ انجیکشن آپ فرمائے گوشت میں لگائیں یا رگ کے اندر لگائیں، دونوں صورتوں میں روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتا ہے، فرمائے لگوا سکتا ہے، روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، فرمائے یہ جائز ہے۔ حوالہ میں نے اس لیے عرض کیا کیونکہ کوئی بندہ یہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن کیسے لگا سکتے ہیں، تو یہاں پہ ایک بات یہ بھی کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں بھی لکھا، فرماتے روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر مریض کی حالت اتنی بگڑ گئی ڈاکٹر نے کہا اس کو ڈرپ لگانی ہے، فرمائے کہ تو اس صورت میں روزے کی حالت میں اسے ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ علامہ شامی کا حوالہ بھی دیا اور فتاوی اہل سنت کی قسط نمبر 9 صفحہ نمبر 10 کے اوپر علماء نے اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، روزے کی حالت میں سر پر تیل لگانا یا مہندی لگانا یا اس کے علاوہ خوشبو وغیرہ لگانا روزے کی حالت میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ سر پر تیل بھی لگا سکتے ہیں، مہندی لگانا چاہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں یہ جائز ہے، اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اور خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر روزہ دار بیٹھے ہیں، وہاں کسی نے اگربتی جلائی ویسے خوشبو کے لیے تو یہ جائز ہے، جلا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے اگربتی کے قریب جا کر اس کی خوشبو کو سونگھا کہ اس کی فرمائے جو ہے خوشبو اندر تک محسوس کی، تو ایسی صورت اگر کیفیت پیدا ہوئی تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بتی کی فرمائے خوشبو جو ہے اگر اس جل رہی ہے، دھواں نکل رہا، اور اس کے دھوئیں کو جا کے ناک سے سونگھا ایسے اور اندر اس کی کیفیت کو محسوس کیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی عطر وغیرہ خوشبو لگانا روزے کی حالت میں یہ جائز ہے، اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال، بعض اوقات لوگ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں سانس کے مریض ہوتے ہیں، سانس کے مریض ہیں، اور فرمائے کہ ان کے لیے ڈاکٹر نے ایک حل نکالا ہوتا ہے کہ جب فرمائے یہ کیفیت ہوتی ہے تو سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، تو یہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں، اور جس کے ذریعے پمپ کیا جاتا ہے انہیلر کو، تو اندر جو ہے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں، تو انہیں سانس لینا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت میں اگر روزہ دار ایسا ہے اس نے روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کیا تو اب فرمائے اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کا روزہ باقی رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یہاں پہ تفہیم المسائل علامہ مفتی منیب الرحمن دامت برکاتہ العالیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 پر اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدید جو سائنسی تحقیق ہے اس کے مطابق سانس کے مریض کے پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ انہیلر کے ذریعے ایسے کیمیکل گیس یا مائع بوندوں کی شکل میں
ان کے پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں، جن کی بنا پر ان کے پھیپھڑے کھل جاتے ہیں اور وہ دوبارہ آسانی سے سانس لینے لگتا ہے۔ چونکہ مریض کے بدن کے اندر ایک مادی چیز پہنچ جاتی ہے، لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر انہیلر کا استعمال کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسا مریض ہے جو دن میں اگر دو تین مرتبہ انہیلر کا استعمال نہ کرے تو اس کی یہ بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے، ان کا فدیہ ادا کرے، یہ اس کے لیے حکم بیان فرمایا۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں کہ بسا اوقات کبھی کبھی ایسی ضرورت پیش آتی ہے، وگرنہ ضرورت نہیں ہوتی، صبح کو یا شام کو کبھی کبھی استعمال کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ روزہ کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا، ایک تو ہے سرما لگانا اور دوسرا ہے آنکھ کے اندر دوائی کے ڈراپ وغیرہ ڈالنا۔ فرمائے کہ اس کا کیا حکم ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ یہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ روزے کی حالت میں سرما لگانے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سرما لگانا، فرمائے کہ روزے کی حالت میں جائز ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں آپ بھی سرما لگایا کرتے تھے، اور کثیر احادیث مبارکہ ہیں اس کے اندر، اور مسئلہ صرف اتنا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ سرما لگا سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ آنکھ کے اندر دوا کے ڈراپ ڈالنا، فرمائے اس سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو اس کے متعلق علماء کرام کی دو مختلف آراء ہیں۔ ایک یہ کہ آنکھ سے حلق کی طرف کوئی نالی یا سوراخ ہے یا نہیں ہے، آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو اس سے فرمائے حلق کی طرف کوئی ایسی نالی یا سوراخ ہے یا نہیں ہے۔ جدید طبی تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ آنکھ سے حلق کی طرف فرمائے ایک نالی ہے، تو لہٰذا یہاں پہ اب متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی دوائی کا قطرہ ڈراپ وغیرہ ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کان سے حلق کی طرف کوئی سوراخ یا نالی وغیرہ نہیں ہے، جس کے بارے میں علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ کان کے اندر اگر آپ دوائی ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات، عورتوں کے لیے خاص کر ایک مسئلہ، عام روٹین میں عورتیں لپسٹک استعمال کرتی ہے، تو کیا لپسٹک کے استعمال سے روزے پر کچھ اثر پڑتا ہے یا نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ ویسے تو لپسٹک مفسد صوم نہیں، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر بعض بار عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہونٹ پر زبان کو پھیرتی ہیں، اور اگر اس کا ذائقہ یا اس کے کچھ ذرات زبان سے لگ کر اندر چلے گئے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس میں احتیاط یہی ہے کہ روزے کی حالت میں اس چیز سے پرہیز کیا جائے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی کہ عورت اعتکاف بیٹھتی ہے، عورت جو ہے اعتکاف بیٹھتی ہے اور گھر میں اکیلی ہے، کوئی کام کرنے والا بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو اب وہ سوال یہ تھا کہ عورت جو اعتکاف بیٹھی ہے کیا وہ اپنے لیے خود جا کے کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں، کھانا بنانا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اگر آپ اس طرح اعتکاف بیٹھی ہیں، گھر میں کوئی اور کام کرنے والا موجود نہیں ہے اور فرمائے کھانا پکانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ جائیں، فرمائے صرف اپنے کچن تک جائیں اور کھانا پکا کے اس کو لے کر آئیں، جہاں پہ اعتکاف بیٹھی ہیں وہیں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، اور اس دوران فرمائے کسی قسم کا کوئی کلام کرنا وہاں منع ہے، کوئی اگر آ بھی جائے تو کسی سے کلام نہیں کر سکتی۔ تو اس صورت میں اگر کیفیت یہ ہو کہ گھر میں اور کوئی نہیں، نہ کوئی نوکرانی ہے، نہ کوئی کھانا بنا کے دینے والا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے کھانا بنانا جائز ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں فرمائے کہ روزے کے متعلق جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی، جو میرے ذہن میں مسائل تھا، تو روزہ فرمائے روزے کے متعلق یہ مسائل جو ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک اور بات آخر میں عرض کرتا چلوں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ بعض اوقات ایسا عمل ہو جاتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض اوقات محسوس ہی نہیں ہوتا، انسان سارا دن پھر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔
کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر کوئی بندہ بھول کر کھا رہا تھا، نوجوان ہے یا بوڑھا ہے، بھول کر اسے روزہ یاد ہی نہیں تھا، بھول کر کھا رہا تھا، اب یہاں پہ حکم یہ ہے، تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا کہ اگر کوئی بوڑھا ہے، اتنا کمزور ہے یا نوجوان ہے، بالکل نہایت کمزور ہے، بھول کے کھا رہا ہے، تو فرمایا اسے یاد بھی نہ دلواؤ، یاد بھی نہ دلواؤ، یہ اللہ نے اسے کھلایا ہے اور بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کوئی بندہ بھول کر پانی پی رہا تھا، کچھ پانی پیا، پھر یاد آ گیا کہ اب میرا تو روزہ تھا، اب اس کے بعد چھوڑ دے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ نہیں ٹوٹا، آگے مکمل کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یار میں تو پانی پی بیٹھا، اب روزہ ٹوٹ گیا لہذا اب سارا دن کھائے پیے، فرمایا نہیں، اب اس کا روزہ باقی ہے۔ بھول کر کھانے پینے سے فرمائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ فرمائے کہ اسی طرح فرمائے کہ اگر روزہ دار ہونا یاد ہو، پھر اگر اس نے کھایا پیا یا ہم مستری جماع کیا تو فرمائے اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح دانتوں کے اندر اگر کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی جو چنے کے ایک دانے کے برابر ہے، چنے کے دانے کے برابر ہے، دانتوں سے نکلی اور اسے نگل گیا، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی کو قے آ گئی، الٹی آ گئی، فرمائے الٹی چاہے منہ بھر کے آئے یا تھوڑی تھوڑی آئے، اگر خود بخود آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر، اب طبیعت بہت بوجھل ہو رہی ہے، فرمائے کہ یہ برداشت نہیں ہو رہا، کسی نے منہ میں انگلی ڈال کے ہی الٹی کر لی، تو اب اس صورت میں فرمائے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس الٹی کے، اس قے کے تھوڑے سے ذرات بھی اگر فرمائے جو باہر نکلے تھے اگر دوبارہ منہ کے اندر چلے گئے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خود بخود الٹی آئی، فرمائے قے ہو گئی، فرمائے خود نہیں کی، خود بخود آئی اور منہ سے باہر نکلی، لیکن اس سے بھی اگر فرمائے کچھ حصہ اس کا دوبارہ اگر منہ میں واپس لوٹا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ روزہ یاد رہنے کے باوجود فرمائے کہ ناک کے نتنوں سے دوائی چڑھانا، ناک کے نتنوں سے اندر دوائی چڑھانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کر رہے تھے، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو اس صورت میں روزہ جاتا رہا، جبکہ روزہ دار ہونا فرمائے بھول گیا ہو تو فرمائے اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا، تو اس بات کا خیال رکھنا۔ ایک بات اور بھی یہاں پہ ذہن میں رہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب روزہ تو ٹوٹ گیا تو اب سارا دن کھاتے پیتے رہیں، تو اب حکم یہ ہے، وہاں پہ علماء نے فرمایا اگر روزہ ٹوٹ بھی گیا ہے تو اب دن کا بقیہ حصہ جو ہے وہ بھی روزہ دار کی طرح ہی گزارے، روزہ دار کی طرح ہی گزارنا اس کے لیے واجب ہے، کھانا پینا پھر بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا تقدس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح عورت ہے، روزہ رکھا، صبح روزہ رکھا، اب دن چڑھا 10 بجے 11 بجے، اب اس کے ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ کیا وہ روزہ فرمائے کہ اس کا برقرار رہے گا؟ تو فرمایا یہاں پہ حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ ختم ہو گیا، یہیں سے ہی اب فرمائے کہ اس کا روزہ باقی نہیں رہا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ اب دن میں فرمائے کہ بقیہ دن کا حصہ اس کا روزہ نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اب وہ بھی روزہ دار کی طرح ہی دن گزارے۔ یہ نہ ہو کہ اب دن گھر میں 4 بندے روزہ دار ہیں، اب ان کے سامنے کہے جی مجھے تو روزہ ہے نہیں لہذا کھا رہی ہے پی رہی ہے، فرمائے ایسی کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی روزہ دار کی طرح ہی دن بقیہ گزارے گی۔ تو یہ فرمائے مسائل ہیں روزہ کے متعلق، اور فرمائے کہ ان کو اگر منہ کے اندر تھوک ہے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے، اگر منہ کے اندر تھوک ہے کوئی بندہ اس کو نکل جاتا ہے تو اب یہ ذہن میں خدشہ نہ رہے کہ یار اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوک منہ کے اندر ہے اس کو نکل لیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے وضو کیا، کلی کی تھی، فرمائے کہ اب اس پانی کی تری جو ہے منہ کے اندر موجود ہے، اب روزہ دار تھوک کے ساتھ اس کو بھی نگل گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ روزے کے چھوٹے چھوٹے مسائل فرمائے کہ ان کا سمجھنا اور یاد رکھنا جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر آنکھ سے آنسو ٹپکا ہے، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، فرمائے کہ آنکھ سے آنسو ٹپکا اور منہ کے اندر چلا گیا، تو یہاں پہ
فتاوی اہل سنت کے حوالے سے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر ایک دو قطرے ہیں جس کا ذائقہ حلق تک محسوس نہیں ہوا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اتنے زیادہ آنسو ہیں کہ منہ کے اندر چلے گئے اور ان کا ذائقہ حلق تک بھی محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزہ جو ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، فرمائے کہ غیبت، بد نگاہی، گالی دینا اور اجازت شرعی، فرمائے کہ نہیں ہے کہ بغیر اجازت شرعی، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا، فرمائے داڑھی منڈوانا ویسے بھی ناجائز و حرام ہے، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، روزہ اس بات کا نام نہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہیں تو بس یہ روزہ ہے۔ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ حرام کی طرف نہ اٹھے، اور فرمائے کہ زبان کا بھی روزہ ہے، اس سے کسی کی غیبت نہیں کرنی، فرمائے کسی کا گلا شکوہ نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ کانوں کا بھی روزہ ہے، فرمائے اس سے گانے فرمائے بجائے، فرمائے کہ یہ چیزیں نہیں سننی، بری باتیں نہیں سننی، فرمائے کہ اور اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہہ بھی رہا ہو، کوئی تم سے جھگڑا کر رہا ہے تو اس سے کہہ دے میاں میں روزے سے ہوں، فرمائے میں روزے سے ہوں، بس اتنی بات کرے اور چلے جائیں۔ فرمائے کہ آنکھ کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، حتیٰ کہ دل کا بھی روزہ ہے۔ دل کے اندر بھی کسی کے خلاف فرمائے کوئی غلط وسوسے، غلط فرمائے کہ پروپیگنڈے نہ سوچتا رہے کہ اب فلاں کے ساتھ ایسا کروں گا، یہ دل کا بھی روزہ ہے۔ یہ ساری کیفیات فرمائے روزے کی حالت میں فرمائے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ روزہ تب جا کے یہ باطنی عبادت، اسے کیوں کہا گیا کہ ظاہری نماز عبادت ہے، فرمائے زکوٰۃ ظاہری عبادت ہے، حج ظاہری عبادت ہے، فرمائے کہ لیکن روزہ باطنی عبادت ہے، اور اس لیے کہ اس کے فرمائے کہ جو پتہ ہے وہ صرف رب کو ہے کہ بندے کو روزہ ہے یا نہیں۔ یہ رب نے اپنے اور بندے کے درمیان معاملہ رکھا ہے، اور اس لیے جب بندے اور رب کے درمیان کا یہ معاملہ ہے تو پھر ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، اس لیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین محترم، آخر میں حدیث مبارکہ، آج جمعہ کا دن ہے اور وہ بھی رمضان المبارک کا جمعہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت روزانہ 10 لاکھ ایسے خوش نصیبوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شب جمعہ اور فرمائے کہ روز جمعہ، یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک، فرمائے کہ اس کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، فرمائے جو عذاب کے حقدار بن چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اس ماہ مقدس کا صدقہ فرمائے اتنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا نام بھی فرمائے ان بخشش والی لسٹ میں ہمارا نام بھی آ جائے جن کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہو، کاش کہ ہمارا نام بھی فرمائے ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے۔ اور فرمائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مقدس کا مہینہ عطا کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہ مقدس میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کیا کرو، کشادگی کیا کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ آپ فرمائے آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، کسی کو باہر نہیں دیتے، اپنے بچوں پر، اپنے اہل خانہ پر، اپنے والدین پر
خرچ کرتے ہیں ماہ مقدس کے اندر، وہ بھی شہری افطاری کے لیے، فرمائے یہ خرچ کرنا ایسے ہے جیسے راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائے ہم شہری میں جو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، فرمائے جتنا ہم خرچ کرتے ہیں، چاہے کسی اور کو سحری کروائی، اپنے بچوں کو اہل خانہ کو سحری کروائی، اس کا قیامت والے دن حساب نہیں ہوگا۔ اور افطار کے اندر جتنا کھانا کھائیں گے، فرمائے کسی اور کو کھلائیں گے، اس کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمائے جتنا بھی شہری و افطاری میں آپ خرچ کریں گے، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کا حساب نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ آپ نے پچھلے جمعہ بھی سنی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمائے روزہ افطار کروایا کرو، روزہ افطار کروایا کرو، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، تمہاری بخشش فرمائے گا، جنت میں تمہارے لیے گھر بنائے گا۔ تو یا رسول اللہ کس چیز سے روزہ افطار کروائیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک کھجور کا دانہ دے کر آپ فرمائے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے روزہ افطار کروایا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، پانی پلایا، مشروب پلایا، فرمایا اسے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میرے حوض سے پلائے گا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، لہذا اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس بھی نگاہ دوڑا لیا کریں۔ کبھی کوئی غریب مسکین ایسا ہو جو روزے رکھتا ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، سحری کا انتظام نہ ہو، افطاری کا انتظام نہ ہو، چپکے سے کسی اس کو معلوم بھی نہ ہو یار کون آیا تھا، کون دے گیا تھا، یہ نہیں کہ ضروری اسے دے کر پہلے ساتھ میں سیلفی بھی بنائے کہ میں غریب کو کھانا دے رہا، غریب کو افطاری کا سامان دے رہا، اس سے ریاکاری کو ہوگی، آپ کو ثواب سے محروم کر دیا جائے گا۔ آپ اس انداز سے فرمائے روزہ داروں کی، غرباء اور مساکین کی مدد کریں کہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ یار دینے والا کون تھا اور یہ دے کر کون گیا ہے۔ جب وہ سحری کرے گا تو آپ کے لیے جو دعائیں مانگے گا وہ دعائیں عرش کے پار جائیں گی، اور جب افطاری کرے گا اور فرمائے اس کے بچے جب کھانا کھائیں گے ان کے دلوں سے جو دعا نکلے گی یقیناً ایسی دعا کہ ہم سب محتاج ہیں، فرمائے وہ دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اس لیے خدا را فرمائے اس بات سے فرمائے باز رہتے ہوئے یار کسی کو معلوم نہ ہو، فرمائے کہ بلکہ آج تو کیفیت یہ ہو چکی ہے نا ہماری کہ ہم کسی کی امداد کر رہے روزہ کے لیے، فدیہ دے رہے فرمائے روزہ کا، اور فرمائے کسی مسکین کی مدد کر رہے تو ہم پہلے ویڈیو بناتے ہیں، پہلے سیلفیاں بنواتے ہیں، پھر جا کے اس کی امداد کی جاتی ہے۔ ارے اس امداد کرنے کا ظاہری طور پہ آپ تو فائدہ اٹھائیں گے کہ لوگوں میں واہ واہ ہوگی اور غریب کو بھی فائدہ ملے گا، لیکن حقیقتاً آخرت میں اس کا آپ کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اور اجر تو تب ملے گا غریب صبح اٹھے اسے کھانا ملے اور یہ پتہ بھی نہ ہو کہ یار دینے والا کون تھا، شام کو افطاری کرے فرمائے اس کے اندر گھر کے اندر افطاری کا سامان پہنچ جائے اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ دینے والا کون ہے۔ اور اس انداز سے جب آپ فرمائے شہری افطاری کا، غرباء اور مساکین کا، رشتہ داروں ہمسایوں کا خیال رکھیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں ڈالے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ آپ کہاں سے رہا ہے۔